بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی تحریک انصاف کی طرف سے ایک فرسٹریشن سامنے آ رہی ہے، وہ جو مانگنا چاہ رہے ہیں، جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت پریشر ڈالا، اور اب تو اسد عمر صاحب نے اوپنلی کہہ دیا کہ جی جو ہم چاہ رہے ہیں وہ یا تو ہمیں فوج دے سکتی ہے یا ہمیں عدلیہ دے سکتی ہے، لیکن جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل نہیں پا رہا۔ اور اس لحاظ سے پولیٹیکل سپورٹ ان کی اپنی جگہ، بائی الیکشنز ان کے جو جیت رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جو سیاسی کارڈز وہ کھیل رہے ہیں، اور جس طریقے سے مطلب ہے کہ وہ اپنا جو آبجیکٹو ہے فوری الیکشنز کا وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے ان کی، وہ شاید اتنی کوئی افیکٹو نہیں ہے، اور وہ فلاڈ اس لیے ہے کہ جن سے وہ مانگنا چاہ رہے ہیں وہی ان سے خوش نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مطلب ایک فل فلیج ایک جنگ چھیڑ دی، اور انہوں نے، اور اب اپنے اپوننٹس، پولیٹیکل اپوننٹ جو کہ اس وقت رول کر رہے ہیں، وہ ان کے متعلق مطلب ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کے اٹیکس جو ہیں پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے وہ کم ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کے جو اٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے۔ تو اب اس لحاظ سے اگر وہ امید یہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت عرصے سے صرف فیسیلیٹیشن کی حد تک تو وہ تیار تھی کہ جنہیں دونوں سائڈز بیٹھ کے تو جو بھی مسئلہ آپس میں حل کر لیں، لیکن ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جلد الیکشنز کے لیے رستہ کوئی نکالیں، ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، اور وہ بھی اسٹیج کے اوپر، جبکہ اب اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے وقت، ایک ایسا، چونکہ نومبر کا مہینہ ہے اور ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے جو کی پلیئرز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہے، نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ سو یہ تو میری ذاتی رائے میں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے ان کو امیدیں ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ دروازہ بالکل بند ہے، اور ان کو وہاں سے اب کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اچھا، جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے تو اس کے لحاظ سے ظاہر ہے وہ فیسیلیٹیشن کے لیے تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، اپنے آبزرویشن میں ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد تک بھی وہ انہی کو کہہ چکے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو بھی، کہ آپس میں مل بیٹھ کے آپ مسائل کا حل کریں۔ انہوں نے بلکہ یہ بھی سجیشن دیا ان کو، ایک دفعہ نہیں بلکہ 12 دیا، کہ آپ اسمبلی کے اندر جائیں واپس، اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے ڈسکشنز کریں، اپنے جو مسائل ہیں ان کو آپ ڈسکس کر کے اپنے حل نکالیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب ہے کہ یہ امید لگانا عدلیہ سے کہ جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی الیکشنز کے لیے وہ فوج یا عدلیہ، تو عدلیہ ان کو الیکشنز بھی نہیں لے کے دے سکتی، بلکہ جد الیکشنز کے لیے وہ جو اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ڈیلے ہو رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے پہلے پلان کیا تھا کہ 4 تاریخ کو اس کو اسلام آباد پہنچنا تھا، اب یہ بھی یقین نہیں کہ کیا 10 تاریخ کو بھی پہنچے گا کہ نہیں۔ ابھی کہا تو جا رہا ہے کہ 11 کو، شاید 11 نومبر تک یہاں پہ پہنچ جائے، لیکن اس بارے میں کوئی سرٹن بات نہیں کہ یہاں تک اس وقت تک پہنچے گا بھی کہ نہیں۔ تو کیونکہ ایک تو جس طرح کی اٹینڈنس میرا خیال ہے وہ چاہ رہے تھے، جس طرح کا وہ چاہ رہے تھے کہ ریئیکشن ہو اور لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو، وہ شاید اتنی میسو پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ لیکن ادروائز جو ایک اور مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ یہ کہ وہ پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا فیڈرل گورنمنٹ کو اوپر پریشر ڈالنے کا جو سب سے بڑا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ اسلام آباد کو اس طرح سے کہ بالکل سیج کر دیا جائے، اور ایسا لاک ڈاؤن کیا جائے اسلام آباد کا، یا اسلام آباد کے اندر جب آپ آئیں تو اس قسم کے حالات پیدا کر دیں کہ حکومت چل نہ سکے، اور اتنا زیادہ پریشر حکومت کے اوپر پڑ جائے کہ ان کے لیے ماس وائے الیکشن کی اناؤنسمنٹ، اور اس طرف بات چیت، الیکشن کے لیے بات چیت کے علاوہ کوئی رستہ نہ مطلب ہے کہ رہے۔ لیکن وہ بھی بالکل ممکن نظر نہیں آ رہا، بیکاز 25 مئی کا جو ایکچولی جو ان کا جو جس طریقے سے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اور اس میں جو وائلیشنز کی تھیں، سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ نے نہیں آنا ڈی چوک میں، اور آپ کو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کہاں کے اوپر آپ اپنا جلسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے خود کہا کہ آپ ڈی چوک پہنچیں۔ عمران خان صاحب نے خود کنٹینر پہ آتے ہوئے یہ کہا کہ سب لوگ ڈی چوک پہنچے، اور یہی بات کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ رکاوٹیں ہٹا دیں۔ اب سپریم کورٹ کا گلہ یہ ہے کہ
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے جو لائرز تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے گمراہ کیا، کورٹ کو گمراہ کیا، اور پھر یہ والی بات کہ جی اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ جی ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے ہم نے سب بات کر لی ہے، ان کو کنوے کر دیا ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کنوے نہیں ہوا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسد عمر صاحب کو کنوے ہو گیا تھا۔ اب اسد عمر اور عمران خان صاحب آپ 25 مئی کو دیکھیں تو کنٹینر پہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے، تو یہ جو ایک مطلب ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ساتھ، یا چونکہ ظاہر ہے یہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہے اور صاف لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بالکل مطمئن نہیں ہے جس قسم کا کیس پی ٹی آئی پریزنٹ کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جی اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے متعلق یا کیا ہوگا، لیکن اس کی روشنی میں آلریڈی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر آپ 5-10 ہزار لوگ لے کے آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ لوگ آئیں اور آپ لاکھوں جو لوگ ہیں آپ ان کی زندگی جو ہے اس کو افیکٹ کریں، آپ ظاہر ہے۔ اب اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن گئی تھی اسی لانگ مارچ کے سلسلے میں کوئی جگہ، تو وہاں پہ بھی آج 2 فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، لیکن جو کورٹس کا مجھے موڈ لگ رہا ہے اور جو صاف نظر آ رہا ہے اور جو کہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کا ایک لیگل رائٹ ہے، آپ بالکل جلسہ کر لیں، آپ جلوس بھی نکال لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ ان کو آپ دوسرے لوگوں کے رائٹس کو ڈینائی آپ کر دیں کہ جی آپ ٹریفک کو بلاک کر دیں، آپ لوگوں کے آنے جانے کو آپ سڑکیں بلاک کر دیں، آپ اسلام آباد میں سیج کر دیں، اس قسم کی آپ کسی قسم کی کوئی ڈھیل جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا واقعی کہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں، کورٹس اس وقت تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہر کورٹس چاہتی ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں بالکل امن سے آئیں، امن سے ایک جگہ کے اوپر جلسہ کریں، اب اور لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بتائیں کتنے دن آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، وہ بھی نہیں آپ بتا رہے۔ اس لحاظ سے جو پولیٹیکل آپشنز جو وے کر کے تو یہ سارا مارچ کا جو سٹارٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے، وہ اب لگتا نہیں ہے کہ وہ اچیو ہو پائے گا، اور ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ایک تو سارے کتنے لوگ، آپ کیا واقعی لاکھوں لوگ لے کے آ سکتے ہیں اسلام آباد میں، اور پھر یہ بات ایون آپ لاکھ بندہ لے آئیں جو کہ بہت بڑا نمبر ہے، لاکھ نمبر بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اگر آپ لاکھ بھی لے آئیں پورے پاکستان میں، جب آپ اسلام آباد میں آ کے آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو عدالتیں اس بات کی اجازت دیں گی کہ وہ لاکھ لوگ جب آپ اسلام آباد میں لے کے آئیں تو ریڈ زون میں داخل ہو جائیں؟ اور ریڈ زون کو آپ گورنمنٹ نے بہت زیادہ مطلب ہے کہ پھیلا دیا 0 پوائنٹ تک، اور وہ آگے جو فیصل مسجد کا جو چوک ہے وہاں تک مطلب ہے کہ آپ اس سائڈ کے اوپر جا ہی نہیں سکتے، تاکہ گورنمنٹ کی جو فنکشننگ ہے اور پھر جو گورنمنٹ کے جو کرٹیکل جو وہاں پہ جو بلڈنگز ہیں کانسٹیٹیوشنل ایونیو سے، تو اب کم از کم کوئی 6-7-8 کلومیٹر دور تک جو ہے 5-6 کلومیٹر کم از کم دور تک انہوں نے ان کو ریڈ زون مطلب ہے کہ وہاں تک لمٹ لے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی پروٹیسٹر ہو، اور خاص طور کے اوپر ان کا فوکس ہے فی الحال تو ان کا آنے کا خطرہ ہے، اور انہی کے لیے کیا تھا تاکہ جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے باہر نہیں۔ اور اب انہوں نے سجیشن یہ دے دیا ہے کہ آپ تو بالکل جو کشمیر ہائی وے کا بالکل آخر میں جہاں پہ یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جا کے ٹچ ہوتا ہے وہاں پہ آپ جلسہ کریں، اس کے ادھر جلسہ بھی نہ کریں کیونکہ نارمل لائف ڈسٹرپٹ ہوگی اور اس طرح کی بات۔ وہ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کورٹس فیصلہ کرتی ہیں، لیکن اب وہ جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو 2014 والا دھرنا تھا اس کی تو پاسبلٹی بالکل نہیں ہے کہ وہ ہو سکتی ہے۔ اب 2000 ایون جو 25 مئی کا تھا کہ آپ آگے آپ کے لوگ آ گئے اور وہاں پہ وہ روکا تو آپ کو بہت پیچھے گیا تھا کہ آپ پیچھے آپ نے رکنا ہے، لیکن آپ لوگ لے آئے، آپ عمران خان صاحب خود نہیں آئے لیکن ڈی چوک میں آپ کے لوگ پہنچ گئے، وہاں پہ درختوں کو بھی آگ لگائی اور سب کچھ ہوا۔ اس قسم کی چیز نہیں ہونے والی، کیونکہ اب جو کورٹس ہیں وہ عمران خان صاحب سے خود اپنے سگنیچرز کے ساتھ گارنٹی لے رہی ہیں کہ آپ خود لکھ کے مطلب آپ دیں کہ آپ نے اب وہ جو آپشنز ہیں اس قسم کے لانگ مارچ کے کہ جس سے آپ حکومت کو تنگ کر سکتے ہیں یا حکومت کے اوپر اس قسم کا پریشر ڈال سکتے ہیں کہ حکومت کو لگے کہ جی لوگ سفر کر رہے ہیں اور لوگوں کا ایک پریشر آ رہا ہے حکومت کے اوپر، مطلب ہے کہ مختلف شہروں سے جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں یا پنڈی اسلام آباد کے درمیان یا لوگ جو دفتروں میں جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ڈسرپشن ہو رہی ہے۔ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونے والی، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے
وہ پی ٹی آئی کی اپنی مطلب ہے کہ پی ٹی آئی خود اس کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ نے جو حال کیا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی یہ حال ان سے آپ نے کیا، اور اس حال کے باوجود اگر وہ آپ کو وہ رعایت کریں گے، یا آپ کے لیے وہ دوسری طرف والوں کو پریشر کر کے تو آپ کے لیے الیکشن لے کے آئیں گے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو یا جو جوڈیشری ہے وہ کم از کم اب آپ کو اتنا کھلی سپیس نہیں دے گی، یا جس کو آپ مس یوز کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو حالات ہیں لانگ مارچ کے، وہ مجھے کوئی اتنے زیادہ اب روشن نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔